اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن، میں ہوں سید اسد عباس۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان المبارک، ماہ رحمت، ماہ مغفرت، اس کا پہلا عشرہ جو کہ خصوصاً ماہ یعنی عشرہ رحمت کے عنوان سے جانا جاتا ہے، یہ چل رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم اس ماہ کے اندر جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، جو نزول نور کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ تدبر قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے، جس کے اندر ہم نے تدبر قرآن کی ضرورت، تدبر قرآن کی اہمیت، تدبر قرآن کی شرائط، تدبر قرآن کے مراحل اور اس حوالے سے بات کی ہے۔ میں نے کل کے اپنے پروگرام میں ایک روایت جو ہے وہ بیان کی تھی امام حسین علیہ السلام سے، جو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں ایک عبارات ہیں، ایک اشارات ہیں، ایک لطائف ہیں اور چند حقائق ہیں۔ اب یہ جو عبارات ہیں یا اس کے اندر جو اشارات موجود ہیں یا اس کے اندر جو لطائف موجود ہیں، جو حقائق موجود ہیں، یہ توفیق الہی سے ہم سب کو نصیب ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے توسل کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کلام الہی کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو مربوط کریں، تو یقیناً یہ کتاب جو ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہم ان معارف تک پہنچ سکتے ہیں جو قرآن جو ہے وہ انسانیت کو پہنچانا چاہتا ہے، ہم ان ہدایات تک پہنچ سکتے ہیں، ہم ان لطائف تک پہنچ سکتے ہیں، ہم ان حقائق تک پہنچ سکتے ہیں جو قرآن کریم جو ہے وہ اپنی ان الفاظ کے ذریعے انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر، قرآن کی عبارات کے اوپر غور کریں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، تو اس کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے جو کہ ایک صالح معاشرہ ہوگا، جس کی یعنی خواہش جو ہے وہ انبیاء کو رہی، جس کی خواہش یعنی امید اور جس کی توقع جو ہے وہ آئندہ دور کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کے قیام کا مقصد جو ہے وہ بھی ایک عادلانہ معاشرے کا قیام ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ یہ معاشرہ جو ہے یہ قرآن میں تدبر، غور و فکر، قرآن کے اندر تعقل اور قرآن کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے سے ہم حاصل کر سکیں گے۔ ہمارا جو گزشتہ ہم نے ابھی تک پروگرام کیے ہیں اس کے اندر ہم نے سورہ فلق، سورہ ناس کے حوالے سے جو ہے وہ تدبر کے مختلف مراحل کو بیان کیا ہے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق کے اندر جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، جو پیغامات دیے گئے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے مختصراً بات کی ہے، اور اس کے اندر سے جو ہمیں زندگی کے لیے ایک لاہ عمل ملتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ آج کا پروگرام جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں جو کہ معوذتین کے حوالے سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق کو اگر ملا کر جو اس کا ایک نام ہے وہ معوذتین ہے، یعنی پناہ کا تقاضا کرنے والی صورتیں، تو ان دونوں صورتوں کے باہمی ربط کے اوپر، ان دونوں صورتوں سے حاصل ہونے والے پیغام کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آج ہمارے مہمان جو کہ تدبر قرآن کے حوالے سے گزشتہ 15 برس سے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ایک ادارہ البصیرہ اور التنزیل کے نام سے چلا رہے ہیں، جنہوں نے قرآنیات میں پی ایچ ڈی بھی کی ہے۔ ڈاکٹر علی عباس نقوی صاحب جو کہ ہمارا یعنی یہ سلسلہ جو ہے اس کو ہماری رہنمائی اس سلسلے میں کر رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ یہ جو معوذتین ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی یہ دونوں صورتیں ہم نے الگ الگ سورہ فلق کے حوالے سے بھی بات کی، سورہ ناس کے حوالے سے بھی بات کی، ان کے مختلف مراحل، ان کے الفاظ کے معنی، ان کے اندر موجود پیغامات کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان دونوں صورتوں کا جو کلی طور پر باہمی ربط ہے اور ان دونوں صورتوں کے اندر جو یعنی معارف بیان کیے گئے ہیں اس کے اوپر ایک کلی طور پہ ایک جو ہے آپ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اسی کے نام سے جو رحمان الرحیم اور موت و حیات کا مالک ہے۔ میں سب سے پہلے سچ ٹی وی کے ذمہ دار افراد کا شکر گزار ہوں کہ ماہ رمضان کی اس پربرکت
ساعتوں میں ہم یہاں پہ نور قرآن کے پروگرام کے توسط سے تدبر قرآن کریم، جو کہ نزول قرآن کا مقصد ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے، تدبر قرآن بیان کیا گیا، اس سلسلے میں یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے تدبر قرآن در واقع تدبر اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور قرآن کی صورتوں میں جو عاقبت بیان کی گئی ہے، یا جو صورتوں میں معیار زندگی بیان کیے گئے ہیں، جو اصول زندگی بیان کیے گئے ہیں، اس کو سمجھنا، اس کی شناخت حاصل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے حوالے سے ہم نے اس کی عملی مشق جو ہے تدبر سورہ فلق میں کی، یعنی ہم سورہ فلق کے مہمان بنے، پھر ہم نے تدبر سورہ ناس کا آغاز کیا اور پھر سورہ ناس کے ہم مہمان بنے۔ اب یہ دو صورتیں، ان کے درمیان ایک باہمی گہرا ربط ہے، تعلق موجود ہے، اور یہ ان صورتوں کو موعظتین کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کا جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورہ حمد سے آغاز ہوتا ہے، خدا کی تسبیح و حمد کا اس سے آغاز ہوتا ہے، اور لہٰذا انسان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مصائب آتے ہیں، انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ ایسے میں اس خطرات سے بچنے کے لیے، کیونکہ انسان جو ہے ایک سفر اس کا جاری ہے کمال کی طرف، ایک خالق حقیقی کی طرف وہ سفر جاری ہے، کیونکہ انسان کے زندگی کا مقصد بندگی ہے، تو اس میں راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ وہ رکاوٹیں انسان کو اس حقیقی سفر کو طے کرنے میں جو ہے باعث بنتی ہے کہ انسان اس سفر کو طے نہ کر سکے اور اس سفر اس کا سست پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں انسان کو ایک ہدیہ دی ہیں، ایک جس کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی جا رہی کیسے شر سے بچا جا سکتا ہے، ایک طرح سے پناہ گاہ دی ہے انسان کو۔ اچھا، میں یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے، میں نے بھی کوشش جو ہے وہ سورہ موعظتین کے حوالے سے جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اس کے بارے میں یعنی تدبر آپ کہہ سکتے ہیں، تفکر کا مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو سورہ موعظتین ہے، سورہ فلق جو ہے وہ 5 آیات پر مشتمل، سورہ ناس جو ہے وہ 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ ٹوٹل کل ملا کے 11 آیات بنتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے پھر اس سورہ کے اندر جو ہے وہ مختلف شرور کا تذکرہ ہے، یعنی مختلف شر کا تذکرہ ہے، یعنی سورہ فلق میں ہم دیکھتے ہیں 4 شر کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ بڑا میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بیسیکلی جو 4 شرور جو سورہ فلق میں بیان کیے ہیں، یہ بیسیکلی خارجی شر ہیں، یعنی خارج سے انسان کو جو لاحق ہونے والے شرور ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی اس کے اندر بات کی گئی کہ مخلوقات کا شر، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں ان کا شر جو ہے، ایک شر وہ ہے، ایک اندھیری رات یعنی اس کے چھا جانے کا شر جو ہے دوسرا شر، یہ بھی خارجی ایک شر ہے۔ اچھا، اسی طرح سے تیسرا ایک شر ہے پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی پھونکنے والیوں کا شر جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا، اور جو اس میں چوتھا شر بیان کیا گیا حسد کرنے والوں کا شر، یعنی جب حسد جو ہے وہ حسد کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے پھر والناس کے اندر ایک شر کا ذکر ہے، ایک شر کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی وسوسہ ڈالنے والوں کا شر، وسوسہ ڈالنے والے خناس کا شر، جو کہ انسان کے داخلی شر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں انسان کو بتایا گیا کہ انسان کی زندگی میں اس کا شر ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی برائی کا سامنا ہوتا ہے، جب کسی شر کا اس کو سامنا ہوتا ہے، تو وہ ایک محفوظ پناہگاہ کی تلاش میں جاتا ہے، درست ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس پناہگاہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان شر سے بچا سکتا ہے۔ ایک انسان کی فطرت ہے، یعنی وہ صلاحیت تو نہیں رکھتا کہ اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ اس شر کو پسپا کر سکے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے انسان، اگر تمہارے سامنے جو 4 شر جو بیان کیے گئے ہیں سورہ فلق میں، اور ایک شر جو بیان کیا جا رہا ہے سورہ ناس میں، تمہارے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے اندر وہ ایک کمزور ہے، وہ ان شر سے کو پسپا نہیں کر سکتا، اس میں طاقت نہیں ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رب فلق کی پناہ میں آ جائے۔ پھر یعنی یہاں پہ جہاں پہ سورہ ناس میں 4 شرور کا ذکر کیے گئے، ایک پناہگاہ کا بات کی جا رہی ہے، وہ پناہگاہ کہتے ہیں رب فلق کی پناہ میں آ جائے۔ لیکن جب سورہ ناس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہاں پہ ایک شر بیان کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ 3 پناہگاہوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ 3 پناہگاہیں، یعنی اگر وسواس خناس شر
واقعاً باقی شروع کو جنم دیتا ہے، باقی شروع کی بنیاد اور مقدمہ ہے۔ اچھا اس میں بڑا ایک وہ لطیف نکتہ ہے کہ یعنی خارجی شر جو ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے کہ وہاں آپ کو ایک پناہ گاہ کا ذکر کیا جائے پناہ گاہ گا کا ذکر کیا، لیکن یہ جو شر ہے، یہ جو انسان کا اندرونی وسواس ہے، یعنی یہ شر جو ہے یہ ایسا شر ہے کہ جس کے لیے تین پناہ گاہوں کا تذکرہ کیا۔ اچھا میں ناظرین کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم نے گزشتہ اپنے پروگراموں کے اندر مختلف حوالے سے اس کے معانی جو ہیں سورہ کے اس کے اوپر بات کی تھی، تو ظاہراً تو یہ الفاظ جو ہیں یہ مثلا فلک جو ایک لفظ ہے اس کا معنی آپ نے بتایا تھا کہ صبح بھی ہے، صبح ہے، اور کسی چیز کا چٹکنا بھی ہے، یعنی شگاف جیسے کو بھی کہا جاتا ہے، شگافتہ ہونا، جیسے گندم کا بیج جو ہے وہ جب شگافتہ ہوتا ہے تو اس کو بھی فلک کہا جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح سے پھر آپ لوگوں نے بتایا کہ یعنی یہ اندھیری رات کا چھا جانا اور پھر اس کا پھیل جانا، یہ یعنی یہ انسانی نفسیات سے متعلق چیزیں بھی ہیں، یعنی نہ فقط یہ کہ یہ وہ علائم کی بات ہو رہی ہے، اندھیری رات جو ہے یا اس کا پھیل جانا، یہ بیسیکلی ایک انسان کی اندرونی ذہنی کیفیت کو بھی بیان کر رہی ہیں یہ چیزیں، کہ انسان کا ذہن جو ہے اس کے اوپر بعض اوقات اس طرح کی سوچیں حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کو اندھیرا کر دیتی ہیں۔ جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان کی مایوسی کو کہہ سکتے ہیں، مایوسی جو ہے وہ مایوسی انسان کی حاوی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ تحرک پیدا نہیں ہوتا، آج وہ حرکت نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ شر جو ہے یہ بھی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ خارجی شر کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یا جب بتایا جب پہلے جو شر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مخلوقات کے شر کی بات کی، یہ اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے، یہ یعنی شر کا خالق نہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ مخلوقات کے درمیان شر کی بات شر کہا جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے پانی کی مثال دیتا ہوں، ایک پانی جو ہے انسان کی حیات کا باعث بنتی ہے، بارش ہے انسان کی حیات کا باعث بنتا ہے، پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کھیتی باڑی میں، زمین میں حیات کا باعث بنتا ہے۔ ایسے میں یہ پانی بسا اوقات سیلاب آ جاتا ہے، اگر آپ نے اس پانی کا اہتمام نہیں کیا، آپ نے ڈیم نہیں باندھے تو یہ سیلاب کا باعث بنتا ہے۔ تو بس یہ پانی ایک طرح کا انسان کے لیے حیات کا باعث بھی ہے اور ایک طرح کا شر کا باعث بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسی پانی سے جو اگر ہم چاہتے تو بجلی پیدا کر سکتے، اسی پانی سے ہم چاہتے تو اپنے جو فصلیں جو ہیں ان کو ایٹمی حوالے سے، باقی حوالے سے پانی کے بڑے فوائد ہیں، لیکن ہم نے اس سے ویسا استفادہ نہیں کرے تو اور ہم انسان کے لیے شر کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ دو شر ہو گئے۔ تیسرا شر جو خارجی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پھونکنے والیوں کا شر، بسا اوقات ہوتا یہ کہ ضروری نہیں کہ جادوگر کی یہاں بات کی جا رہی ہے، خواتین کی بات کی جا رہی ہے، مرد بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، ایک خاندان کے درمیان ان کے مقدس اور پاکیزہ جو تعلقات ہیں اس میں جدائی کا باعث بنتے ہیں، یہ بھی شر ہو سکتا ہے، یعنی گریں لگ جاتی ہیں، انسان کی سوچ جو ہوتی ہے نا وہ کسی مقام پہ اٹک جاتی ہے، یعنی پھنس جاتی ہے اور وہاں سے اس کو مفر نہیں ہوتا، یعنی وہ اس سے فرار نہیں کر سکتا ہے، اس سوچ سے نکل نہیں سکتا۔ یہاں پہ ایک اور ہم نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ شر ہو سکتا ہے میں اس شر میں مثلا میں وہ گرا یا اس کو یعنی وہ جادو نہیں کر رہا، یا میں جو ہوں خود سے عمل انجام نہیں دے رہا، لیکن میں شامل ہو جاتا ہوں، یعنی مجھے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکیزہ رشتے کو ختم کرنے کے لیے۔ اور چوتھا شر جو اس میں بیان کیا جا رہا تھا وہ بڑے اہم حسد کے حوالے سے، اس کو شر جو اس کہا جا رہا ہے کہ یہ شر داخلی شر کی، خارجی شر کی بات کی جا رہی تھی، لیکن سورہ ناس کی میں بات کر رہا تھا، وہاں پہ وسوسہ ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جو انسان کی اندر کی حالت ہوتی ہے، خارج سے بھی ہو سکتا ہے اور اندر سے داخل سے بھی ہو سکتا ہے، اور داخل کا یعنی وسوسہ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا نفس آپ کو کسی چیز سے جو ہے وہ روک رہا ہو، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جن میں سے بھی ہو سکتا ہے، انس میں سے بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اس کی وضاحت کی تھی۔ یہاں پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سورہ فلق میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان ہم کوشش کریں گے آج جو ہے ان صورتوں کے دو صورتوں میں تعلق، باہمی ربط و تعلق پہ بات کریں، اسی پہ ہم گفتگو جاری رکھ رہے ہیں۔ اس سورہ ناس میں جو کہا جا رہا ہے، سورہ ناس میں 3 پناہ گاہوں کا بتایا گیا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی پہلے رب کی پناہ میں آنا ہے، رب کی پناہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رب کسے کہتے ہیں، ہم نے اس کی وضاحت ابھی مزید کریں گے جا کے، جو ہے ملک الناس اور الہ الناس، ان 3 پناہ گاہوں کو بتایا جا رہا ہے۔ کسی ایک پناہ گاہ میں اگر آ جائے، اگرچہ تینوں پناہ گاہیں اسی ہستی پر دلالت کرتی ہیں۔ اچھا یہ جو 3 پناہ گاہیں اور اس کے اندر 3 خاص صفات بیان کی گئی ہیں،
یعنی رب کی صفت بیان کی گئی ہے، مالک کی صفت بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح سے الہ کی صفت بیان کی گئی ہے. ان صفات کو اس طرح سے بیان کرنا جو ہے، اس کے کیا یعنی آپ کی نظر میں اور میں خاص اکثر وجہ؟ میں دیکھ بھی رہا تھا بہت سارے سوالات بھی ہم تک ناظرین کے پہنچے ہیں کہ اس کی زیادہ آپ وضاحت کریں. نہیں، وہ میں بتانا چاہوں گا ناظرین کہ آپ کے سوالات جو ہیں ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب چینل سے بھی آپ کے سوالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گا. ناظرین اکرام، خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ تدبر قرآن کے حوالے سے چل رہا تھا. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پاس بہت سے سوالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے. بالخصوص یہ جو 3 صفات بیان کی گئی ہیں سورہ والناس کے اندر، یعنی رب، مالک اور الہ، اس کے حوالے سے ایک سوال جو ہے وہ کسی برادر نے کیا کہ پناہ گاہ کے یہ جو 3 تذکرہ کیا گیا ہے 3 صفات کا، ان کی کیا کوئی خصوصی وجہ ہے؟ اس کے سوا بھی تو کوئی صفات جو ہے رب کریم کی تو 99 صفات ہیں، تو ان میں سے یہ 3 صفات جو ہے ان کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ بہت اہم سوال ہے اور ہمیں ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو پیغام کو آگے پہنچا سکیں. دیکھیے، اس سے پہلے کہ ان کے درمیان ارتباط کی بات کریں، ان صفات کی وضاحت بڑی ضروری ہے. صحیح. یعنی ایک ایک صفت کی میں چاہوں گا وضاحت کریں. دیکھیے، پہلے آیا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، رب الناس کی ہمیں وضاحت کرنا ضروری ہوگی. اس سے مراد یہ کہ ایسے رب کے پناہ میں آنے کی بات کی جا رہی ہے جو انسانوں کا مدبر ہے، جو انسانوں کا رب ہے، جو انسانوں کا تدبیر کرنے والا ہے. درست. یعنی کہ جو تدبیر کرنے والا ہے ہم نے اسی کے پناہ میں آنا ہے. صحیح. یعنی تدبیر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جب تک ہمیں اس کی شناخت نہیں ہوگی، جب تک ہمیں اس کی معرفت نہیں ہوگی، ہم اس کی پناہ گاہ میں نہیں آ سکتے. پہلی بات یہ کہ ہم نے ان مشکلات میں، شر کا سامنا جب ہوتا ہے، خطرات کا جب سامنا ہوتا ہے، تو ہم نے ایسی پناہ گاہوں کی طرف رجوع کرنا ہے. تو پہلی بات جو کہہ رہی قل اعوذ برب الناس، رب الناس یعنی رب وہ ہے جو انسانوں کا مدبر ہے، جو انسانوں کا تربیت کرنے والا ہے. یہ چیز بھی موجود ہے کہ دیکھیں، رب جو ہے یقیناً کائنات کا پالنے والا تو ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ قرآن کریم میں بھی یعنی رب الارباب کا بھی ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح سے یعنی والدین کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مربی ہیں انسان کے، یعنی وہ بھی اس کو پالنے کرنا والے چاہوں گا. دیکھیں، انسان کا ہم نے بتایا کہ خود رب بھی ہے. رب کا معنی کیا تھے ہم نے بتایا تھا، ہم نے رب کہا تھا. رب اسے کہتے ہیں جو انسان کے نقائص کو دور کرے، انسان کی نافقہ نقائص کو دور کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اس کو کمال کی طرف آگے دھکیلے. اب انسان نے کس کی پناہ میں جانا ہے؟ جو اس کی جو ہے تدبیر کرنے والا، جو اس کا مربی ہے. یہاں پہ تمام ضروریات جو انسان کی ہیں، وہ ضروریات چھوٹی ہوں بڑی ہوں، ہر قسم کی ضروریات جو ہے ہم نے اس در میں جانا ہے، ہم نے اس پناہ گاہ میں جانا ہے. یہاں پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں معاشرے میں بہت ساری پناہ گاہیں دیکھتے ہیں جو جھوٹی اور غیر حقیقی پناہ گاہیں ہوتی ہیں، ہم ان کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو آپ نے بات کی نا والدین بھی، دیکھیں والدین بھی ایک طرح کے انسان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، انسان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو نشو و نما دے رہے ہوتے ہیں والدین. اس کے اپنے بچوں کے لیے، اس کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے، لیکن یہاں پہ ایک مستقل حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو سمجھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس صفت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے. یعنی یہ جس رب کی صفت ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. مثلا والدین کو وسائل کی ضرورت ہے، والدین کو امکانات کی ضرورت ہے. کوئی بھی پناہ گاہ ہو، جو کوئی بھی پناہ گاہ بھی ہوتی ہے. جی ہاں، یعنی اگر انسان جو ہے وہ
علم کے حصول کے لیے اگر استاد کے پاس جاتا ہے، اس کی پناہ حاصل کرتا ہے، تو خود استاد جو ہے وہ علم کا محتاج ہے. لیکن یہاں پہ اس پناہ گاہ میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رب جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ایسی پناہ گاہ متعارف کرائی جا رہی ہے جو مستقل ہے، یعنی کسی کی محتاج. بس وہ جو فرق ہے ہم نے اس کی طرف وضاحت کر دی. دوسری پناہ گاہ جو اس سورہ میں بیان کی جا رہی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس. یہاں ملک الناس کی وضاحت بہت خوبصورت انداز میں یوں کی جا سکتی ہے، یہ پناہ گاہ جو بادشاہ ہے، بادشاہت ہے، جو اقتدار ہے، جو وہاں اقتدار ہونے کے ساتھ مضبوط اختیارات رکھتا ہے، اس کے احکامات نافذ العمل ہیں. اور یہاں پہ دیکھتے اور اسی کی پناہ میں ہم نے آنا ہے. یعنی وہ جیسے ہم نے کہتے ہیں حاکموں کی طرح، بادشاہوں کی طرح، جو وہاں پہ بھی جو ایک ہوتا آقا جو ہوتا اور ایک غلام کا ہوتا، غلام تمام اپنے اختیارات اس کے سپرد کر دیتا ہے یا بادشاہ کے سپرد کیے جاتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ صفت دیکھنا کو، یہ صفت مستقل حیثیت رکھتی ہے. یہاں پہ جو بادشاہ یا جو حاکم ہے یا جو حکومت کر رہا ہے، اپنی رعایا اس کی رعایا کے اختیارات اس بادشاہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن وہ بادشاہ کو بھی اپنے جو اختیارات استعمال کرنے کے لیے، اپنی حاکمیت استعمال کرنے کے لیے جو ہے اس کو امکانات کی ضرورت ہے، اس کو وسائل کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ رب کے جو کہا جاتا ہے ملک الناس، یعنی ایسا اختیارات، ایسا اقتدار ہے اس کے پاس کہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو احتیاج نہیں ہے. اچھا، یہ اس میں یہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ شاید امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ تو ایسی ذات ہے، تو ایسا مالک ہے کہ تیری بارگاہ جو ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتی. بالکل. یعنی یہاں دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ ایک خاص وقت تک کے لیے بادشاہ ہوتے ہیں، اس کے بعد انہیں بھی استراحت کی ضرورت ہے. رات کے ٹائم جو ہے رات 2 بجے 4 بجے بھی، اگر آپ رات کسی ٹائم بھی جائیں، 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی آپ رب ملک الناس کی پناہ میں آ جائے تو وہ آپ کو تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. آپ کو یقیناً آپ کو اپنے در سے دور نہیں کرے گا. کیا بات، کیا بات. تو تیسری جو صفت جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ الہ الناس، اس کو بڑا غور سے ہمیں سمجھنا ہوگا. اس سے مراد یہ کہ خدا کے معبود ہونے کا، اگر ہم کہتے ہیں خدا معبود ہے، خدا لائق عبادت ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. یعنی اگر ہمیں معلوم ہو، اگر ہمیں ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمیں باور ہے کہ خدا ہی ہے جو ہمارا جو ہے، جو ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شریک بھی نہیں ہے، تو ہمیں اپنے لیے وہ اپنے بندے کو خالص کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ خالص کرنے سے مراد کیا ہے کہ اپنے بندے کو خدا چاہتا ہے، وہ مالک، وہ صاحب اختیار جو ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے بیان کیا جو معبود ہے اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے، خالص کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہے یہ کہ اپنے بندے کو، وہ بندہ جو ہے کسی اور کو اس کے علاوہ نہ پکارے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے الہ الناس کی طرف جانا ہے، یعنی ایک پناہ گاہ الہ الناس ہے اور وہ لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور جس کا کوئی شریک نہ مانا جائے. تو وہ چاہتا ہے بندہ خالص ہو جائے. بندہ خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو اور نہ پکارے، صرف خدا کو پکارے. آپ ایسے میں کسی اور کو نہ پکارے، خدا کو نہ پکارے سے مراد یہ کہ تمام ضروریات اور حوائج میں اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع نہ کرے. یعنی انسان کو کسی قسم کی بھی حاجت ہے، انسان کو کوئی بھی ضرورت ہے، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر قسم کی حاجت میں ہم نے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اس کے ارادے کے علاوہ کسی اور کا ارادہ نہ ہو. کیا مطلب کہ اس کا ارادے کے علاوہ کسی اور کا ارادہ نہ ہو؟ یعنی اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دے. بس یہاں پہ 3 صفات بڑی اہم ہیں، بنیادی ہیں. 3 پناہ گاہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. قل اعوذ برب الناس، دوسری پناہ گاہ جو بات کی جا رہی ہے الہ الناس، ملک الناس اور الہ الناس. یہ 3 پناہ گاہیں انسان کو بتائی گئی ہیں کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کو پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے. درست ہے. اور وہ اپنی اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اپنی اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے نجات حاصل کر سکے. درست ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس میں ترتیب ہے، یعنی رب پہلے کہا گیا، پھر ملک کہا گیا،
پھر الہ کہا گیا، یعنی اس میں یہ کیوں اس کو اولیت دی گئی، اس کو ثانویت دی گئی، اور پھر بہت اہم اور بہت عمدہ سوال کیا، یعنی یہاں پہ نظام ربوبیت کا تعارف کیا گیا ہے، صحیح، یہاں پہ نظام مالکیت کا تعارف کیا گیا ہے، یہاں پہ نظام الوہیت کا تعارف کیا گیا ہے۔ پہلے ربوبیت کا کیا گیا، ربوبیت کا کیوں کیا گیا؟ بڑا ظریف نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ربوبیت کی صفت انسان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین صفت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ربوبیت کی صفت ہے یہ خدا کے نزدیک انسان کو بہت نزدیک صفت ہے، نزدیک ترین صفت ہے، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ ایک انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ درست ہے۔ دیکھیں میں جو یہاں پہ میں اپنے والدین ہوں، میں ایک بچہ ہوں، تو میں نے تو جو ہوں خود اپنے والدین کی طرف رجوع کرنا ہے، صحیح، کیونکہ جو میرے وہ تربیت کر رہے ہیں۔ مجھے تو بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے پہلے مرحلے میں، بالکل، تو یہ نزدیک ترین صفت ہے خدا کی، لہٰذا پہلے ربوبیت کا ذکر کیا، پھر اسی طریقے سے جو ہے مالکیت کی صفت کا ذکر کیا گیا، اور پھر آخر میں جو ہے الوہیت کا صفت کیا گیا، کا ذکر کیا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو سورہ ہے اس میں جو مقاصد ہیں، یعنی موضوعتین بالخصوص میں کہوں گا کہ ان دونوں صورتوں کے اندر جو مقاصد، جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ تدبر قرآن کا ایک مرحلہ جو ہے سورہ کے مقاصد تک پہنچنا بھی ہے، تو وہ مقاصد جو ہیں وہ کیا آپ کی نظر میں اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں جو پہلی بار ناظرین آج کے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے کہا تھا تدبر قرآن جو ہم نے عاقبت ان صورتوں اور آیات سے حاصل کرنی ہے، اور جو ان صورتوں میں معیار زندگی اور اصول زندگی بیان کیے گئے ان کو پہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے ہیں، تو اس کے لیے 4 مراحل ہیں، یعنی تدبر کے 4 بنیادی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ صورت میں تفکر کرنا، درست ہے، دوسرا مرحلہ صورت میں جو اصول زندگی بیان کیے گئے ہیں یعنی تعقل کرنا، یعنی اگر آپ تفکر صحیح طریقے سے دیں گے، آپ نے اچھے انداز میں سورہ سے مانوس ہوئے ہوں گے، آپ اس سورہ کو بار بار اس کی تلاوت کریں گے، آپ اس سورہ کے معنی کو، لغات کو اچھی طرح سے تفہیم حاصل کریں گے، ان کو اپنے جملوں میں نوٹ کرنا شروع کر دیں گے، اس کے بعد انہی میں قانون زندگی موجود ہوتے ہیں، انہی کے اندر اصول زندگی موجود ہوتے ہیں، وہ اس کو انسان لیتا ہے، اسے کہتے ہیں صورت میں تعقل کرنا۔ یہ تدبر کا دوسرا مرحلہ ہے، اور تدبر کا تیسرا مرحلہ جس کی طرف آپ نے سوال کیا ہے کہ سورت کے غرض و مقصد تک پہنچنا، کہ سورت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کا نازل ہونے کا کیا مقصد ہے، سورہ ناس کیوں نازل ہوئی ہے انسانوں کے لیے، سورہ فلق کیوں انسانوں کے لیے نازل ہوئی۔ جب پورے سورہ کا خلاصہ آپ جب اپنے سامنے نظروں میں لے آتے ہیں اور موضوعات دیکھتے ہیں، یہ موضوع بنیادی موضوع ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سورہ کے غرض و مقصد تک آپ کی رسائی ہو جائے۔ میں چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی ذات جو رب ہے، صاحب اختیار ہے اور معبود ہونا ہے، اور یہی ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں انسان کی پناہ گاہ ہو سکتی ہے، تو انسان کو چاہیے ان پر توجہ دے، یعنی رب کو پہچانے، اپنے حقیقی رب کو پہچانے، اپنے حقیقی معبود کو پہچانے، اپنے حقیقی جو مالک کو پہچانے، صاحب اختیار کو پہچانے، جو اقتدار رکھتا ہے، جس کے احکامات نافذ العمل ہیں۔ یعنی پہلے مرحلے میں جو ہم یہ سمجھتے ہیں سورہ کا غرض اور مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی اپنے حقیقی مالک کی، جس کی پناہ گاہ میں آنا ہے، اپنے حقیقی معبود کی، اپنے حقیقی رب کی جو اس کی تربیت کرنے والا ہے، اس کو پہچانے، یہ ایک بنیادی اس کا ہدف ہے۔ درست ہے۔ اس کے علاوہ کیا اہداف، یعنی جس طرح سے شرور کا بتایا گیا ہے، کہ آیا شرور کے حوالے سے بھی کیوں یہ ڈیفائن کیے گئے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے کہ کیوں شرور کو بیان کیا؟ دیکھیں دوسرا ہدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان شرور کو پہچان لے۔ صحیح۔ جب شرور کو پہچان لے گا، جب ان کی شناخت حاصل کر لے گا، وسوسہ شیطانی کو پہچان لے گا، کہ اس سورہ ناس میں حتی نہ فقط وسوسہ شیطانی کا بتایا گیا بلکہ کس طریقے سے وہ حملہ کرتا ہے انسانوں پہ، اس کی طرف وضاحت کی جا رہی ہے، یا کس طریقے سے حسد جو ہے انسان کے شر کا باعث بنتا ہے، یا کس طریقے سے جو ہے پھونکنے والیاں جو ہے یا پھونکنے والے انسان کے شر کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا ہدف یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان صورتوں کی توسط سے ہم ان شرور کو پہچانیں اور ان کے سدباب کے لیے کوشش کریں، نہ فقط خود انسان بلکہ دوسروں کو بھی آگاہی دیں۔ یہ نہیں کہ انسان یہ زندگی صرف ایک انفرادی زندگی ہے، یہ میں نے ذاتی زندگی گزارنی نہیں، انسان ایک معاشرتی انسان ہے اور اس نے دوسروں کو بھی ان شرور کا بتانا ہے۔ دوسرا موضوع جو
اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، صورت کا مقصد بن سکتا ہے کہ ہم شرور کا پہچانیں اور اس کے بعد اس کے لیے سدباب کریں اور اس کے بچنے کے لیے تدبیر کریں۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو صفات ہیں، یہ جو پناہ گاہیں بیان کی گئی ہیں، ان سے انسان جو ہے وہ انحراف سے کیسے بچ ناظرین اکرام، خوش آمدید۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ فلق کے حوالے سے تدبر، اور بالخصوص ان دونوں صورتیں یعنی جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میں وقفے پہ جانے سے پہلے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں یا یہ دونوں صورتیں جو بیان ہوئی ہیں معوذتین، ان کو پڑھنے کے بعد ہم کس طرح سے جو انحرافات ہیں، یعنی ہماری زندگی میں جو شرور بیان کیے گئے ہیں ان صورتوں کے اندر، ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ یعنی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کیے تدبر کے چوتھے مرحلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ہم نے بتایا تھا تدبر کے 4 مراحل ہیں: صورت میں تفکر کرنا، صورت میں تعقل کرنا، صورت کے غرض و مقصد تک پہنچنا، اور سورہ کی طہارت۔ سورہ کی طہارت سے مراد یہ ہے کہ اس سورہ میں جو نکات زندگی بیان کی گئی ہیں، جو معیارات بیان کیے گئے ہیں، جو اصول زندگی اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں، ایسے قوانین جو اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس کو کیسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اس کی کیسے پلاننگ کرنی ہے، اس کی طہارت کیسے کرنی ہے، اپنی زندگی میں پاکیزگی کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں، انحرافات جو آئے ہیں، جو بیان کیے گئے ہیں، سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے ان شرور کے مصادیق کو سمجھنا ہوگا۔ درست کہ مثال کے طور پہ اگر اندھیری رات ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ اس کا یہ مصداق ہے، اس کا یہ مصداق ہے۔ اندھیری رات جہالت بھی ہو سکتی ہے، صحیح، گناہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سوچ بھی ہو سکتی ہے، ایک منفی سوچ بھی ہو سکتی ہے، یا جو کہا جاتا ہے کہ مخلوقات کے شر میں کون کون سے مخلوقات کے شر ہے، اس کے لیے فرض کریں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ بارش پانی کیسے انسان کے لیے شر کا باعث بن سکتی ہے، یا دیگر اور بہت ساری لسٹ آپ کو تیار کرنی پڑے گی شرور کے حوالے سے۔ یہ ایک شر ہے، اس کی کیا مصداق ہے؟ حسد ہے، حسد کے کیا کیا علامتیں ہیں، اس کو آپ نے تشخیص دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے وسوسہ ہے، وسوسہ کیسے انسان کی زندگی میں آتا ہے؟ مثال کے طور پر سستی کی وجہ سے آتا ہے، انسان کی کاہلی کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں، یہ ہر شخص کی انفرادی اس سے ہے، اس کو مطلب اکیڈمک سٹائل میں نہیں کرنا ہوگا، یعنی یوں نہیں ہے کہ درسی انداز میں، بلکہ ہر شخص نے اپنی خود اپنی ذات کے حوالے سے اس نے جب اپنا سوچنا ہے، پھر اپنے خاندان کے بارے میں بھی کہ میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں، اپنے اسکول، اپنے دفتر والوں کے لیے کہ یہ شرور ہیں، یہ خطرات ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان شرور کے یہ مصادیق ہیں، یہ مثالیں ہیں، ان کے لیے یہ سدباب کیا جا سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں وسوسہ میں، کیونکہ ہم جو سورہ ناس پہ بات کرنے ہیں اور باقی شرور کا ذکر ہم گزشتہ پروگراموں میں کر چکے ہیں۔ وسوسے کی علامت کیا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں وسوسہ آتا ہے تو تاخیر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ خناس یعنی الذی یوسوس فی صدور الناس کی بات کرتا ہے، یعنی کہ جو صدور الناس یعنی وسوسہ جو آتا ہے، جو انسان کے صدر پہ حملہ کرتا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے ہم وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ یہ ہوتا ہے جو تاخیر کا باعث بنتا ہے، کہ انسان نیک کام نہ کر سکے یا نیک کاموں میں تعطل کا باعث بنتا ہے۔ لیکن یہ وسوسے کا کیسے انسان کی زندگی میں وسوسہ حملہ کرتا ہے؟ صدر کے ذریعے سے۔ صدر کو سمجھنا ہوگا، صدر کسے کہتے ہیں؟ صدر کی مثال میں دوں گا سمجھنے کے لیے اپنے ناظرین کے لیے، کہ آپ نے معلوم ہوگا صدر مقام جو ہوتا ہے، جو وہاں پہ ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ صدر رہتا ہے، تو وہاں پہ مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس بلڈنگ سے مراد ہے، اس بلڈنگ مراد نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ وہ شخصیت ہے جو موجود ہے وہ مراد ہے، جو عہدے کی حامل شخصیت ہے، جو صدر ہے، جی ہاں، وہ اصل میں مراد ہے۔ یہ صدر کے ذریعے سے بھی خیر بھی داخل ہو سکتا ہے، شر بھی داخل ہو سکتا ہے، جو اس قلب کو
جو مجروح کر سکتا ہے، اس قلب کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ایسے میں انسان نے وسوسے کو کیسے داخل ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں، اس کو تلاش کرنا ہوگا، اس پہ نظر رکھنی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ میں نیک کاموں میں سستی کرنا شروع کر دوں. جب ہم دیکھیں اپنی زندگی میں نیک کاموں میں تعطل ہونا شروع ہو گیا ہے، نیک کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لے رہے، اور ہم جو ہے اپنے صلہ رحمی نہیں کر رہے. میں صلہ رحمی کی مثال دیتا ہوں. صلہ رحمی نہیں کر رہا، میں توجیہ کر رہا ہوں، تعویل کر رہا ہوں. وہ تو بڑا جو ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی تو بہت اچھی تنخواہ ہے، اس کے تو وہ جو ہے اس کو جو اضافی پیسے بھی مل گئے ہیں، یا اس نے ہمارے ساتھ فلاں موقع پہ فلاں رویہ کر دیا، تو میں ہاں میرا رویہ ایسا ہو گیا، تو میں یہ وسوسہ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں ان مثالوں کو، جو معاشرتی مثالیں ہوتی ہیں، طہارت کے لیے، ان انحرافات سے بچنے کے لیے، ان شرور سے بچنے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی مثالوں کے ذریعے سے، مد نظر رکھنا ہوگا ان مثالوں کو، تب بھی ہم جو ہے بچ سکتے ہیں. میری ذات جو ہے اس کے اندر کس قسم کے وساوس پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہر شخص جو ہے اس کے مختلف طرح کے اس کو وسوسے آتے ہوں گے. اور یہ جس طرح سے آپ نے صلہ رحمی کی مثال دی ہے کہ بعض اوقات انسان صلہ رحمی کرنے جا رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا یہ رشتہ دار جو ہے دین نے حکم دیا ہے کہ میں صلہ رحمی کروں، لیکن یا تو کوئی انسان اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اس کے ساتھ کیا صلہ رحمی کرنی ہے، یہ اس نے ہمارے ساتھ یہ رویہ کیا، یا ہماری فلاں شادی کے موقع پہ نہیں آیا تھا تو تم نے کیوں جانا ہے، اس نے سلامی نہیں دی تو میں کیوں سلامی نہیں دی تھی. یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ وساوس ہیں جو کہ آ رہے ہوتے ہیں مختلف. یا اسی طرح سے مثلا ہم مثال لیتے ہیں کہ یعنی آپ کسی کے بارے میں جو ہے آپ گواہی دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا وہ رشتہ دار ہے، وہ حق پہ ہے، آپ اس کی سچی گواہی دینی چاہیے آپ کو، لیکن آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ یار اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پہ اچھا نہیں کیا تھا، یا فلاں موقع پہ اس کا یہ رویہ تھا، تو یہ ایک طرح کا وسوسہ ہے. بس ہم یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ طہارت بہت بنیادی تدبر کا حصہ ہے. ہم نے تفکر کر لیں، ہم تعقل کر لیں، ہم سورہ کے غرض و مقصد تک پہنچ جائیں، لیکن اپنے زندگی میں طہارت نہ لائیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کریں، تو یہ تدبر نہیں کہلاتا. یہ 4 مراحل ایک مکمل پروسیس سے گزر کر ہی ہم طہارت کر سکتے ہیں. طہارت کے لیے آپ نے یوں حکمت عملی طے کرنی ہے. مثال کے طور پر سورہ میں یہ بنیادی موضوع ہے شر کا، یا حسد کا، یا وسوسے کا. اب یہ وسوسے ہیں معاشرتی، یہ مثالیں ہیں اس کی، اور یہ سد باب ہے، اس کو طہارت کہتے ہیں. لیکن بہت ضروری، میں یہاں پہ 2 صورتوں میں جو موضعتین ہیں اس میں بھی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کہا جا رہا اللہ تعالیٰ رب بھی ہے، الہ بھی ہے، معبود بھی ہے، مالک بھی ہے، انسان کیسے ان انحرافات سے بچ سکتا ہے، جو آپ نے بریک لینے سے پہلے سوال کیا تھا، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب میری اور زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور معاشرے کی زندگی میں کل آ جائے. کیونکہ دونوں صورتوں کا آغاز کل سے ہو رہا ہے. اگرچہ یہ کل پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، پیغمبر کو حکم ہے، پیغمبر کو فرمان ہے کہ کل اپنی زندگی میں لے کر آؤ، لیکن پیغمبر ہمارے لیے اسوہ ہیں. ان کی سیرت، اور ان کی سیرتوں میں سے ایک ہے وہ کل، یعنی کہ پناہ گاہ میں آنا ہے. یہاں پہ میری زندگی میں اگر کل نہیں آئے گا تو میں کیسے پناہ گاہ میں آ سکتا ہوں؟ کل یعنی میں نے حرکت کرنی ہے، میں نے ارادہ کرنا ہے کہ میں نے ان شرور سے بچنا ہے اور ان پناہ گاہوں میں آنا ہے، اور میں نے حقیقی پناہ گاہوں میں آنا ہے، میں نے جھوٹی پناہ گاہوں میں نہیں آنا ہے. تب ہم ان انحرافات سے بچ سکتے ہیں. یعنی تب ہم جو ہے ہمارے لیے رب فلک پناہ گاہ بن سکتی ہے، الہ الناس پناہ گاہ بن سکتی ہے، ملک الناس پناہ گاہ بن سکتی ہے، اور رب الناس پناہ گاہ بن سکتی ہے. اچھا، یہ جو دونوں صورتیں ہیں، یعنی سورہ فلک ہے اور سورہ ناس ہے، بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مخاطب جو ہے وہ انسان ہے. یعنی انسان کی انفرادی ہستی اور انفرادی اس سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کا ہم اطلاق جو ہے وہ معاشرے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر جب انسان جو ہے وہ صالح ہو جاتا ہے، جس طرح سے قرآن کریم کے اندر یہ انسانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کام کریں، معاشرے کی بہتری کے لیے بھی، تو انہی صورتوں کو جب ہم ایک درجہ حاصل کر لیں کہ اپنی ذاتی جو مشکلات ہیں، جو شرور جن سے ہم یعنی جو ہمیں درپیش ہیں، جب ہم ایک دفعہ ان سے نجات حاصل کر لیں تو پھر بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس کو معاشرے کی طرف بھی لے کر جائیں، اور معاشرے میں بھی جو ہے وہ اصلاح کا کام
اور اس کی تربیت کا کام جو ہے اس کا آغاز کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں یہ میرا خیال ہے کہ تھیوریٹیکل نہیں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں پریکٹیکل ہیں۔ کیا آپ کا ادارہ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی پریکٹیکل کام بھی، یعنی آپ کے پاس ایک شخص آئے اور آپ اس کو جو ہے وہ اپنے پاس کچھ چند عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے رکھیں اور اس کو یہ مشق کروا کے، تھیوریٹیکل کام کروا کے، پھر اس کو عملی طور پر بھی یعنی مشقوں کے ذریعے، سوالات کے ذریعے، یا یعنی جس طرح سے اسائنمنٹس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس ذریعے سے اس کی ایسی تربیت کر دیں کہ وہ آئندہ زندگی میں از خود قرآن کریم کو جو ہے وہ اس طرح سے سمجھے اور پڑھے؟ کیا اس طرح کا سلسلہ موجود ہے آپ کے بہت ادارے میں؟ اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا ہمارا ادارہ البصیرہ یا تنزیل ادارہ ہے، یہ گزشتہ سال سے 2-2.5 عشرے سے، یعنی 2 عشروں سے زیادہ اس پہ کام کر رہا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں ایک قرآنی معاشرہ بن سکے۔ صحیح، وہی معاشرہ جو قائد اعظم نے جس کی بنیاد ڈالی تھی۔ درست ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی اور قرآنی معاشرہ، ایک اسلامی ریاست بن سکے۔ صحیح، یہاں پہ ہم نور قرآن کے پروگرام میں تدبر قرآن کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور قرآنی معاشرے بننے کے لیے ہر انسان نے تدبر کرنا ہے۔ صحیح، اگر ہم قرآن سے انس پیدا کر لیں گے، اگر قرآن میں تدبر کرنا شروع کر دیں گے، ایک قرآنی معاشرہ بن جائے گا۔ یہاں پہ ایک تعارفی گفتگو کر رہے ہیں، درست ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تدبر کی کتنی اہمیت ہے، تدبر کتنا ضروری ہے۔ یہ امر غافل رہا ہے، ہم نے بس قرآن کریم کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی، اور ماہر القادری صاحب کے جو اشعار آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ قرآن کتنا مظلوم ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم جیسے ادارے اور بہت سارے ادارے ہیں جو چاہتے ہیں قرآن ہمارے معاشرے میں حاکم ہو جائے، ہماری تعلیم و تربیت قرآنی ہو جائے، ہماری ثقافت قرآنی بن جائے، ہماری حاکمیت قرآنی ہو جائے، تو بہت سارے ادارے اپنے حصہ ڈال رہے ہیں، ہم بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، اور ان پروگراموں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں۔ ہم اس کے علاوہ بھی ہم روزانہ کے بنیاد پر بھی، اور گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی، اور اسی طریقے سے عام دنوں میں بھی، اور ورکشاپ منعقد کرتے ہیں۔ ہم نے نصاب بنائے ہوئے ہیں، تدبر قرآن کا نصاب موجود ہے، میں ناظرین کو یہاں دکھانا چاہوں گا۔ تدبر قرآن کا یہ نصاب بڑا مقدمات تدبر، رویش تدبر کے سلسلے میں یہ پہلی کتاب ہے۔ اس طرح کی اور کتابیں بھی جو موجود ہیں، جو ایک نصاب کی شکل میں، ایک ورک بک کی شکل میں ہے کہ کیسے اس صورت میں تدبر کرنا ہے۔ اگرچہ ہم گفتگو میں بیان کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں صورتوں کی عملی مشق کر سکیں، لیکن نصاب موجود ہے، ورکشاپ منعقد کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں بچوں کے ساتھ، آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، فزیکل کلاسز شہر بشہر جا رہے ہیں، کیونکہ 2.5-3 سال سے ہم نے تدبر قرآن کا کام کیا۔ اس سے پہلے فہم قرآن پر، قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے اتحاد کے موضوع پر بات کی، اور دینی مسالک کے لیے ہم نے اچھا خاصا ہم نے کام کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کچھ قرآن کریم سے لیا گیا ہے، قرآن کے اصولوں کو لیتے ہیں اور پھر ان اصولوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کیسے حکمت عملی وضع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ چونکہ میں اس کو مطالعہ یعنی آپ کی بات سننے کے بعد جو ہے مجھے ایسا اندازہ ہو رہا کہ جیسے یعنی مربی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ تدبر کرتا ہے، الفاظ و معنی، اس نے الفاظ کے معنی کہاں سے حاصل کرنے ہیں، یا اسی طرح سے تفسیر کا جب اس نے مطالعہ کرنا ہے تو اپنی جو کی ہوئی تفکر ہے یا اس نے تعقل ہے، اس کو کیسے اس نے ٹیلی کرنا ہے تفسیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پھر اگلے مرحلے میں جب اس نے حکمت عملی تیار کرنی ہے، تو یہ تمام کی تمام جو ہے یہ چیزیں کسی مربی اور کسی سرپرست کے زیر نظر کی جائیں، تو میرا خیال ہے کہ بہتر طور پر ایک انسان جو ہے وہ اس کے لیے آمادہ اور بہت تیار اچھا ہو نقطہ سکتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہم نے کام کیا جہاں نصاب بڑی اہمیت کا حامل ہے، جہاں عمومی کلاسز بہت ضروری ہیں، جہاں یونیورسٹیوں میں بچیوں کے لیے، بچوں اور بچیوں کے لیے ہم کلاس کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر ہم گزشتہ جو ہے 1 عشرے سے اساتذہ کے حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے ورکشاپ منعقد کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ ایک قرآنی معاشرے بنانے کے لیے دست و بازو کی ضرورت ہے، اساتذہ کی ضرورت ہے جو سالہ سال قرآنیات کے، مثلا قرآن کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مہارت رکھتے ہوں، یعنی قرآن کو خود سمجھیں گے تب دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، جب قرآن پر عمل کریں گے، قرآن میں خود انہیں تدبر کیا ہوگا، روشیں جانتے ہوں گے، اصولوں سے واقف ہوں گے، مسئلے سے اس سارے پروسیس سے وہ گزرے ہوئے ہوں گے، تو تبھی جا کر جو ہے وہ طلبہ کو اس کے لیے ہمارے لیے ایک بہت شرط ہے استاد کے لیے، بہت نہایت شرط ہے کہ دیکھیں جب تک میرا اخلاق قرآنی نہیں ہوگا،
میں کیسے قرآنی معاشرے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہوں. تشکیل تو دے سکتے معلم کے لیے استاد کے لیے بھی ہم شرط دیتے ہیں. جہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کورسز کر لیں وہاں پہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اخلاق پر معلم قرآنی اخلاق سے آراستہ ہوگا تب ہی ہم قرآنی معاشرہ بن سکتے ہیں. جی. بس یہ تدبر قرآن کو ہم نے کام کا آغاز کیا ہے. تدبر کے ذریعے سے ہم قرآنی معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیں جو سب اس پر متفق ہیں کہ امام زمانہ امام حضرت مہدی علیہ السلام نے ظہور کرنا ہے. تمام ادیان تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں. انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے آ کے قرآن کا قیام کرنا معاشرہ جو ہے وہ قرآن کا قیام کرنا ہے. صحیح. تو ایسے میں جو ہم تدبر پہ کام کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یا مفاہیم قرآن پہ کام کر رہے ہیں در واقع امام کے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کر رہے ہیں. درست ہے. یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو گیا. ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تدبر قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور تدبر کے مختلف مراحل تدبر کس طرح سے کیا جاتا ہے اس حوالے سے 2 عملی مشقیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اگرچہ موضوع جو ہے وہ تشنا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگراموں کے اندر ہم مزید صورتوں کے حوالے سے بات کریں گے اور جو موضوعات رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اپنے میزبان سید اسد عباس کو